بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ کی 54 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کا بیان ہے۔ عام طور پر جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اصل میں وہ فضل کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں، چاہے اللہ کی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضل ہے اللہ کا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے فضل کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، اس سے نوازتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر فضل کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور ایمانداروں سے خطاب کیا کہ دیکھو ایمانداروں، تمہیں یہ نعمت ملی ہے، اب تم اس کی قدر کرو، اور اگر تم اس کے تقاضے پورے نہیں کرو گے ایمان کے، پوری دنیا سے اللہ نے آپ کو چھانٹا ہے، اور اگر آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس ایمان کو تم پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہو یا سیکنڈری حیثیت دیتے ہو، یا کسی بھی چیز کے اوپر اس کو یعنی پیچھے کر دیتے ہو اور اس چیز کو آگے لے آتے ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہوں، تمہارا گھر بار ہوں، کاروبار ہوں، تمہاری جاب ہو، تمہارا علاقہ ہو، جو بھی چیز اگر اس ایمان سے آگے آ جاتی ہے، اس کی محبت آگے آ جاتی ہے، تو پھر تم منافق بھی ہو، اور سمجھ لو اللہ کی نظر میں مرتد ہو، پھر تم دیندار نہیں ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرو گے تو ظاہری بات ہے تم دین کو پھر اہمیت نہیں دیتے ہو، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ سن لے کہ مالک ایسے لوگوں کو پھر لے کے آئے گا، ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا، مالک کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اس کے جواب میں، جو کہ اللہ ان کو توفیق دے گا ایمان کی، عقیدے کی، اور قدردان ہوں گے۔ وہ تمہاری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے، دنیا دار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت نکالنے والے۔ تو اللہ اس وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جس طرح ایک جگہ سورہ البقرہ کے اندر ہی بتایا گیا کہ جو ایماندار ہوتے ہیں، الذین آمنوا اشد الحب للہ، کہ وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، بھائی اللہ کی بہت ہی محبت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، اور اس محبت کی وجہ سے پھر الحب للہ والبغض للہ، یعنی مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے بچھ بچھ کر جانے والے، اور کافروں کے لیے ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو ان کا پتا پھاڑ دیں، ان کا بیجا پھاڑ دیں، اس طرح کافروں کے لیے ان کے دل کے اندر ایک نفرت اس انداز سے کہ ہمارے مالک کی توہین کرنے والے، مالک کو گالیاں دینے والے ہیں، اور ہمارا کوئی ان سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہ زن کا جھگڑا ہے، نہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ زر کا جھگڑا ہے، کسی چیز کا جھگڑا نہیں ہے کافروں کے ساتھ، سوائے ایمان کے جنگ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے وہ غدار ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے کافروں کے لیے یہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں، کبھی بھی کافروں سے، مشرکوں سے یہ دلی دوستیاں نہ رکھیں گے، ان کے لیے دلوں میں کوئی احترام نہ ہوگا، چاہے مر چکے ہوں، دنیا کی نظر میں وہ بڑے اکابرین ہوں، بڑے قائد ہوں، بڑے لیڈر ہوں، بڑے جو بھی ہوں دنیا والوں کی نظر میں، لیکن مومن کے لیے ان کے دلوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وقت کا حاکم ہو، کافر مشرک ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، عسکری قیادت ہو، جو مرضی ہو، پوری دنیا کی دولت کا وہ مالک ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، تو پھر ایک مومن کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ تم نہ پاؤ گے، بلکہ بغض، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح اعلان کر دیا تھا، انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم بالکل تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور جن جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کے مقابلے میں جن چیزوں کی بھی تم بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کی باتیں مانتے ہو، بالکل ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہماری اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی دشمنی اور بغض پڑ گیا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ اکیلے کے اوپر، اس کو اپنا اکیلا داتا نہ مانو، اکیلا دستگیر، اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا اور نظر و نیاز کے لائق، اور ساری جتنی یہ بندگیاں کرتے ہو، چاہے مورتیوں کی، چاہے مندروں کی،
اور چاہے یہ قبروں کی، آستانوں کی، گنبدوں کی اپنے اپنے مسلک کے ساتھ چمٹے ہوئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، اس دائرے کے اندر بند ہو تم شرک اور کفر کے اڈوں کے اندر تم خوش رہتے ہو، اور عوام سے چندے لیتے رہتے ہو، کھاتے ہو، تاکہ اذان بھی اللہ کے لیے نہیں دیتے ہو، اس کے بھی پیسے لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، نماز بھی پڑھاتے ہو تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے، باقی داڑیاں رکھنا تمہاری مجبوری ہے، ٹوپی رکھنا، ورنہ تمہیں کون دیندار سمجھے گا؟ تمہارے منوں اور ٹنوں جو ایمان کے دعوے ہیں اللہ ان کا پول کھول دے گا۔ تو اس انداز سے کوئی ذرہ برابر ان کے لیے ہمارے دلوں میں ان کو امام بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ اس انداز سے فرمایا یہ میرے مومن بندے ہوں گے، میں ایسوں کو لاؤں گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان لگائیں گے اپنی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور طاغوت کے اس تخت کو الٹنے کے لیے وہ اپنی جان لگائیں گے، اس راستے میں آگے بڑھیں گے، اور اس معاملے میں کسی کی لان تان کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، ذرہ برابر ان کے اوپر اس چیز کا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے پھر تو لوگ سنیں گے نہیں جی، پھر یہ لوگ کیا کہیں گے یہ ان کے دماغ میں نہیں ہے، ان مومنوں کے دلوں میں یہ ہے کہ ہمارا مالک کیا کہے گا، اس کو تو یہ اچھا لگتا ہے انداز، جب شرک اور کفر کا بیجا پھاڑا جاتا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کا نام لے کر ان کو کافر اور مشرک ثابت کیا جاتا ہے کہ بے ایمانو اس تاریخ کے اوپر ناز کرتے ہو، یہ ہزار ہزار سال سے تمہاری تاریخ ہے صوفیوں کی، کتنا کفر بکا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، کتنا شرک لکھا ہے، کتنی توہین کی ہے انہوں نے انبیاء کی، اور انہوں نے اپنے فلسفے چلائے ہیں، کوئی وحدت الوجود پیش کر رہا ہے، کوئی وحدت شہود پیش کر رہا ہے، کوئی حلول کا عقیدہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی واسطے وسیلے قرآن سے ثابت کر رہا ہے، کوئی سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اندازہ لگائیے، اور کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے اوپر ہے، کوئی بادشاہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع میں گیا ہو، کوئی صرف سر جھکا رہا ہے، تو اس سارے کے سارے جتنے تم یہ بندگیاں کرتے ہو ہمارا ایسے کیا تعلق ہے؟ اگر اس وجہ سے تم القاب دیتے ہو، تانے دیتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، اور اپنے گروپوں سے اور اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تو تمہارا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو ہمارے نزدیک وہ تحفے ہیں جو ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے کہ مالک یہ کچھ سننا پڑا ہے، یہ کچھ ان لوگوں نے کیا ہے مالک صرف تیرے لیے، اور مالک پھر وہاں کہہ دے کہ دیکھو اس کو، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو اس انداز سے مالک فرماتا ہے کہ یہ میں ایسوں کو لے کے آؤں گا، اور وہ یہ فضل جس پر چاہتا ہے یہ نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی یہ عزت ہے، اور اللہ بڑے وسعت علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو یہ فضل دیا جائے، وہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اس طرح کے مومن جہاں کہیں پائے جائیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، ان کا ساتھی ہوں، میرے لیے ان کے دلوں میں احترام ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور اگر کسی کے علم میں ایسی کوئی جماعت ہو، ایسے کوئی لوگ ہوں تو وہ فوراً رابطہ کریں بھائی۔ میں ارشد کرملائی بول رہا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی توحید کے لیے ہیں، مرنا جینا توحید کے لیے بھی، ہر چیز اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، محبت بھی توحید کے لیے، کسی سے نفرت ہے تو توحید کے لیے، آڈیوز ویڈیوز تحریریں اور لٹریچر سب کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور مالک کی بڑائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ایسے لوگوں کو میرے قریب کرے جو صحیح معنوں میں مومن ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور میرے دلوں میں ان کی محبت ہو، ان کے دلوں میں میری محبت ہو، اور پھر مل کر سارے مل کر اللہ کی اس دعوت کو ہم پھیلائیں پوری دنیا کے اندر، ہر جائز طریقہ اختیار کریں اور اس معاملے میں کسی سے نہ ڈریں۔